اگر یہ واقعہ کربلا کا آج ہوتا اور حکومت وقت کرواتی آج آپ کے دور میں، آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ بولو بولو. یہ حکومت حضرت حسین اور آپ کی بیویوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو بیان کیا جاتا ہے، اگر آج کی حکومت کرتی 1 گھنٹہ برسر اقتدار رہ سکتی تھی؟ لوگ رہنے دیتے؟ حضرت حسین کے لیے اور نبی پاک کے گھر کی خواتین کے لیے لوگ تو سینے پھاڑ کے سامنے آ جاتے. لیکن 54 صوبوں کے مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان نے بھی اس واقعہ پر احتجاج نہیں کیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری شرارت کن کی ہے؟ کوفیوں کی، جنہیں خط لکھ کے بلایا، دعوت دی. انہی لوگوں نے حضرت حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. کوئی احتجاج نہیں، کوئی مدعی نہیں بنا. اسی لیے نا کہ ساری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ ساری شرارت اور کارستانی کن کی ہے؟ کوفیوں کی. یہ سب کچھ انہی نے کی ہے. دیکھیں، میں آخر میں کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے کے قاتل کون ہیں؟ میں کہوں، آپ کہیں، تاریخ کا کوئی مورخ کہے، یا خود حضرت حسین کہیں، ان کے بیٹے زین العابدین کہیں، ان کے پوتے محمد باقر کہیں، ان کی بہن زینب کہے، گھر سے گواہیاں آئیں، چشمدید گواہ ہوں، وہ گواہیاں دیں. یہ سب سے پہلے میں حضرت حسین کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، اس کا صفحہ نمبر ہے 156 اور جلد ہے 6. لکھتا ہے کہ حضرت حسین اپنے خیمے کے باہر مغموم بیٹھے تھے، پریشان حال ہیں. ایک عراقی آیا اور اس نے پوچھا کہ پریشان ہو؟ تو وہ خط حضرت حسین کے پاس تھے. تو حضرت حسین اس کو کہتے ہیں یہ انہی لوگوں کے خط ہیں، اور آج یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں. یہ خط یزید نے لکھے تھے کہ کوفیوں نے لکھے تھے؟ تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ یہ انہی کے خط ہیں اور یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے خطاب کیا حضرت حسین نے، وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، اور کوفیوں تم ہلاک ہو جاؤ. ہمیں بلایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آ گئے تو ہم پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. واقعی تم لوگ رسول اللہ کے دشمن ہو جو ان کی اولاد سے ایسا سلوک کر رہے ہو. تو حضرت حسین کس کو کہہ رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، او کوفیوں تمہارے لیے ہلاکت ہو. یہ دوسرا بیان ہے زین العابدین صاحب کا. یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے فرزند ارجمند ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ علی، علی ابن حسین. کہتے ہیں یہ بچے تھے، بچے نہیں تھے، 24 سال کے جوان تھے کربلا کے واقعہ کے وقت. ان کے ایک بیٹے کا نام محمد باقر تھا جس کی عمر 2 سال تھی، یعنی شادی شدہ تھے. حضرت زین العابدین کا یہ بیان احتجاج طبرسی صفحہ 158، ناسخ التواریخ صفحہ 245 جلد 6. سنو ذرا. کربلا سے چلے، کانا مریضن، یہ تاریخ والا کہتا ہے بیمار تھے. تو کوفے کی جو عورتیں تھیں نا، یہ گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگیں. والرجال ما ہن یبکون، اور آدمی جو تھے نا وہ ساتھ رونے لگ گئے. کوفے کے لوگ، عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگی اور جو لوگ تھے وہ رونے لگے. تو حضرت زین العابدین نے ان کو دیکھ کے فرمایا، ان ہؤلاء
یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہما، ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں یہ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں انہی نے ہمیں مارا اور یہی اب گریبان چاک کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تیسری گواہی سنیے، یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں زینب، حضرت حسین کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا کہتی ہیں؟ اے اہل کوفہ، تم ہم پر روتے ہو۔ حوالہ دے دوں پہلے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی صفحہ 504 ہے، ناسخ التواریخ صفحہ 245 جلد 6۔ حضرت زینب کا قول پڑھو، اے اہل کوفہ، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے قتل کیا، اللہ کی قسم تم پر لازم ہے کہ بہت روو، کم ہنسو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو، کل قیامت کے دن نبی کو کیا جواب دو گے؟ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اے اہل کوفہ۔ حضرت زینب جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت حسین کی ہمشیر ہے، یہ بھی ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہی ہیں؟ کوفیوں کو۔ آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں فاطمہ، یعنی اپنی والدہ کے نام پر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ احتجاج تبرسی وہی صفحہ جو میں نے پہلے بیان کیا، جلاء العیون صفحہ 505۔ او کوفیوں، تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے ہمارے خیمے لوٹے، گویا کہ ہم ترکوں یا کابل کی نسل سے تھے، تم نے ہمیں ترک کی نسل سمجھ لیا یا کابل کی نسل سمجھ لیا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا۔ جی حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے دادا حضرت علی کے قاتل بھی تم ہو کوفیوں، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ حضرت حسین کی بیٹی کا بیان ہے۔ حضرت علی کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حضرت حسن سے بھی بڑی ہیں، حضرت حسین سے بھی بڑی ہیں، سب سے بڑی بہن ہے ام کلثوم بنت علی۔ کوفیوں، تم نے حسین کو دھوکہ دیا، تم نے انہیں قتل کیا، تم نے ان کا مال لوٹا، خواتین کو قیدی بنایا، اب تم روتے ہو، اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ۔ خواتین کو قیدی بھی تم نے بنایا، مال تم نے لوٹا۔ کوفے کی عورتیں بال کھول کے روتی ہوئی آئیں، اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگیں، حسینی قافلہ کے قریب آئیں تو ام کلثوم نے کہا تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تم ہم پر روتی ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے بھی ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ کوفیوں کو۔ اب آ گئے محمد باقر، یہ حضرت زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور 5ویں امام ہیں ان کا خطبہ جلاء العیون میں صفحہ 326 جلد پہلی۔ کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی، پھر توڑ دی، پھر ان پر تلوار سونتی، ان کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے حسن کی بیعت کی، پھر ان سے دھوکہ کیا، خنجر ان کی ران پر مارا، ان کا خیمہ لوٹ لیا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی۔ پھر 20,000 عراقیوں نے حسین کی بیعت کی اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے تلوار ان پر چلائی اور شہید کر دیا۔ جلاء العیون صفحہ 326 اور جلد پہلی ہے، یہ حضرت محمد باقر کا بیان ہے۔ جی خود کوفیوں کا اعتراف ہے جرم، دیکھو جی، کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، صفحہ 241 ہے، اس کا لکھنے والا ہے قاضی نور اللہ شوستری۔ یہ ساری کتابیں جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں نا، یہ اہل سنت کی نہیں ہیں۔ کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ دنیا آخرت کا خسارہ ہم کو حاصل ہوا، ہم نے حسین کو بلایا، پھر غداری کی،
تلوار چلائی، اب ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تمام لوگ زانوں کے بل زمین پر گر پڑے۔ کوفیوں نے خود اعتراف کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا اور بلانے کے بعد ہم نے ان سے وفا نہیں کی۔ حوالہ ہے خلاصۃ المصائب، کتاب کا نام ہے، صفحہ 201 ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ۔ حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا بندہ شامل نہیں ہے، کوئی حجاز کا بندہ شامل نہیں ہے، بل جمیعہم اہل الکوفہ، بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفی تھے، جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا اور پھر عین موقع پہ غداری کی۔ یزید کا بیان بھی سنو جی، یہ بھی کتاب انہی کی ہے جی، ہماری کتاب نہیں، جلاء العیون ہے، صفحہ 246 ہے۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کی بیوی ماتم کرتے ہوئے دربار میں آ گئی۔ یہ جلاء العیون والا لکھتا ہے۔ یزید کی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام محمد۔ یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے کیا ہیں؟ جو چچا زاد بھائی کی بیٹی کیا ہوئی؟ بھتیجی۔ ام محمد یہ کس کے گھر ہے؟ جائیے انصاب کی کتابیں دیکھیے۔ حضرت زینب کی قبر دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے۔ کوئی اس راز سے پردہ ہٹائے کہ دمشق میں حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار رہتا تھا؟ باقی سارے مدینے آ گئے، سارا قافلہ مدینے آ گیا، زینب نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ زینب عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے زینب سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نہ جاؤ، میں اسے منع کر رہا ہوں، انہیں منع کر رہا ہوں، یہ رک نہیں رہے ہیں تو تم نہ جاؤ۔ وہ نہ مانی بھائی کی محبت میں، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو کربلا کے واقعہ کے بعد یہ ساری زندگی اپنے داماد کے پاس رہی۔ ستیلا داماد، ستیلا، ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن جعفر کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہیں، تو ان کی ستیلی بیٹی ہوئی نا، تو وہ ستیلا داماد ہوا نا، ساری زندگی اس کے گھر رہی۔ ام محمد یزید کی بیوی ہے، بیٹی کس کی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی۔ تو حضرت زینب، یہ ساری خواتین کچھ اس کی پھوپھیاں ہیں، کچھ اس کی خالائیں ہیں۔ تو جب یہ قافلہ پہنچا تو جلاء العیون والا کہتا ہے یزید کی بیوی ماتم کرتی ہوئی دربار میں آ گئی۔ یزید اٹھا، کپڑا اس کے سر پہ ڈالا اور کہا گھر میں چلی جا اور حسین پر ماتم کر، ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا۔ ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا۔ یہ جلاء العیون میں یزید کا بیان ہے جی۔ طبری نے ایک روایت لکھی جی، حضرت حسین کے قتل کی اطلاع دی گئی، یزید آپ دیدہ ہو گیا، کہنے لگا ابن زیاد پر لعنت ہو، سنو اللہ کی قسم اگر حسین کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں انہیں کبھی قتل نہ کرتا۔ اور خلاصۃ المصائب میں لکھا گیا یزید نے کہا میں حسین کو ہر حالت میں بچا لیتا، چاہے مجھے اپنی اولاد کی بھی قربانی دینی پڑتی تو میں حضرت حسین کو بچا لیتا۔ حضرت امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں من زعم ان یزید امر بقتل الحسین او رضی بہ فینبغی ان یعلم بہ غایۃ الحماقت، جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا یا اس پر خوش تھا تو وہ پرلے درجے کا احمق آدمی ہے۔
امام غزالی کہہ رہے ہیں جی، ابن تیمیہ کہتے ہیں ولم یامر بقتل الحسین، نہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ حضرت حسین کا سر مبارک اس کے دربار میں لایا گیا۔ کسی نے بھی اس واقعہ کی ذمہ داری یزید پہ نہیں ڈالی، سارے کے سارے مورخین نے اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جی؟ زور سے بولو، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، پہلے دعوت دی، بلایا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے غداری کی، اور غداری کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جو لوگ بھی اس واقعہ میں ملوث ہیں، قیامت کے دن وہ اس کی سزا بھگتیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی ہو۔